الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان تشريعيا أو غير تشريعي كمسلمة الكذاب وغلام قادياني كذاب دجال كافر مرتد زنديق خارج عن الإسلام. اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوئی قصہ مختصر. حاضرین ذوال احتشام، سب سے پہلے ہدیہ تبریک ہمارے مجاہد اہل سنت نعمان بھائی کو کہ آج کل بہت کم ایسے آراز ہوتے ہیں جن میں دین حق کا پیغام دیا جاتا ہے. دین حق کا پیغام دینے کے لیے انتظام ہوتا ہے، اگر آپ بچوں کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. ان کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ممکن ہے کسی کتاب میں بھی لکھی ہو، وہ چیزیں جو ہمارے اہل سنت کے مسلک کے لیے تقویت کا باعث تھی، آج وہ ذلت کا باعث بنی ہوئی ہے. ایسا یعنی وہ چیزیں اب یہ عرس کو دیکھ لیں جی، عرس منایا جاتا تھا، اہل حق علماء جمع ہوتے تھے جی، وہاں دین حق کا پیغام دیا جاتا تھا. لوگ دور دراز کا سفر کر کے آتے، دین حق کو سن کے جاتے، اس پر عمل کرتے، عقیدے پر پختگی انہیں حاصل ہوتی تھی. لیکن آج جو ہے مزار بھی وہی ہیں، گدی نشین، کیونکہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں سارا نظام آ گیا ہے. سرمایہ دار آپ کو پتا ہے جہاں بھی بیٹھے گا بگاڑ پیدا کرے گا جی. یہ تو کام صرف علماء حق کا تھا، علماء ہی سنبھالتے اس کام کو، لیکن ہاتھ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آ گیا کام سارا. انہوں نے پھر کیا کیا جناب، مزارات پر جہاں علماء حق آتے تھے، شیوخ آیا کرتے تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تشریف لاتے تھے، اب وہاں پر جناب گانے والی عورتیں آ رہی ہیں جی، وہاں پہ کتے لڑائی کر رہے ہیں، گھوڑے ناچ رہے ہیں وہاں پہ جی. اور آخر میں جا کے پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، بھلے ٹوٹے پیر صاحب آتے ہیں، وہ دعا کر دیتے ہیں آخر میں. یا محلے کا مولوی صاحب آیا، اس نے آ کے دعا کر دی، جتنا کچھ بھی کیا ہے اگلے پیر کے دنی جو بیٹھا ہوا کروا رہا ہے اسی کے نام اعمال میں سارا جمع ہو جائے گا. تو آپ ذرا حساب لگائیں، یہ اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. تقریباً آج ہم اجتماعی طور پر دیکھیں نا اپنے آپ کو، ہمارا اہل سنت کا طبقہ جو ہے سوائے بریلوی تو ہلے کھانے والے ہیں، یہ تو مانڈے کھانے والے ہیں، یہ تو یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا ہے بریلوی ہلے کھانے والے نہیں، بریلوی سار دینے والے بھی ہیں. باقی ٹولہ جو ہے ابھی تک آج تک جو ٹولہ دوسرا ہے جن کو ان سے بھی تکلیف ہے وہ ٹولہ، وہ پیروں کا ہو، جگیرداروں کا ہو، دوسرے جتنے بھی ہیں اس طرح کے مولوی جو ہیں، جو آج بھی اس دور میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دے رہا ہے. یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ اہل سنت کا جو ایک چہرہ تھا نا، وہ والا چہرہ جو باجی بستانی نے دکھایا تھا لوگوں کو، وہ والا چہرہ جو جنید بغدادی نے دکھایا تھا لوگوں کو، وہ والا چہرہ جو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی نے دکھایا تھا، یعنی جو مسجد اقصی کو فتح کروانے کے لیے حضرت شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدرسے میں اعلان کر رکھا تھا جو بھی پڑھ کے فارغ ہو یا جا کے مدرسہ بنائے یا تلوار اٹھا کے جائے اور زنگی کی فوج میں شامل ہو جائے. تو حضرت شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مدرسے میں حرکت الجہاد نامی تحریک بنائی ہوئی تھی. حرکت الجہاد نامی آج تک اپنے اوپر میں بھی جیلانی ہونا نہیں، میں بھی فلانا ہونا جی، میں تو جناب کا کم کی ہے نہیں فلانے افضل ہے فلانے افضل، میں کے پاس یہی کام ہے تھوڑا. زلیلہ تینوں کی نہیں کر بنا دے، تو فیصلے کر حضور نے صحابہ میں کیڑا افضل ہے کیڑا نہیں. اور تجھے کس نے قاضی بنا دی یہ بھی تو بتا ہمیں. آج جتنے بھی پیر بیٹھے ہوئے اس طرح کے بیکار قسم کے لوگ
ہیں جی آپ بیعت کریں اس پیر کی جو عبد القادر جیلانی کی طرح مسجد سعادت دار دل میں رکھتا ہو. جس کے دل میں امت کا درد نہیں ہے وہ پیر کیسا نہیں؟ لقب دیکھ لیں پیرے طریقے راہبر شریعت ہے جی. اور نہ تو اب بتائیں نا جی تو راہبر شریعت ہو, شریعت پر ڈاکہ پڑ جائے پیر پھر بھی راہبر شریعت ہو. راہبر شریعت کیسا بھی ہے جی. طریقت ساری کی ساری تابع ہو جائے مودی کے, طریقت ساری کی ساری تابع ہو جائے جناب جنرل مشرف کے, تو سارے صوفی اس کے پیچھے لگے تھے نا. صوفی کانفرنس سے ہوئی, سارا کچھ ہوا, صوفیوں کو پیسے ملے ہیں جی. ادھر سے ادھر صوفی بھی نہ لیتے رہے پھرتے تھے ہیں جی. آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے مزید ہیں جی سعودیہ بھی نوازنے والے ان صوفیوں کو. ان کو کہیں گے لوگ ان کو خدا بناتے دیتے خانقاہ تیری یہاں بیٹھ کے مار پھوکے. اقبال میں تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا مست رکھو انہیں, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. انہوں نے کہا ایک تصویر پکڑا کے بس بیٹھے اللہ کرتے رہے, جہاد کی بات نہ کریں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احد کی بات نہ کریں, بدر کی بات نہ کریں, حنین کی بات نہ کریں, تبوک کی بات نہ کریں. تبوک میں کیا ہوا ہے؟ وہ ہرقل نامی بادشاہ جو ہے اس نے کہا صرف افواہ اڑائی ہے جی, میں مدینے پہ حملہ کرنے والا ہوں, 1,00,000 بندے لے کے جانے والا ہوں ہے جی, میرے آقا کے سامنے میں تو کیا آنے والا, میں آپ آ رہا ہوں. کریم آقا علیہ السلام ہے جی 30,000 صحابہ کو لے کے وہ تبوک جا پہنچے 900 میل سفر. آقا کے سامنے کیا گرمی کے موسم میں, سخت گرمی کے موسم میں وہاں جا پہنچے آقا علیہ السلام. آگے میں ہرقل ہے اس کی فوج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی 2 کام تم نے کرنے والا, تہجنوا ولا تہزنوا. آگے فرمایا ہم تو بلا رہا ہوں. نماز پڑھتے نا سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, مولا تو اعلیٰ ہے, ربی الاعلیٰ میرا رب اعلیٰ ہے. رب فرماتے ہو میرے محبوب کے غلام 2 کام تو کر, تم تم بھی اعلیٰ ہو. سبحان اللہ. لیکن کریں تو پھر ہیں جی آج گھر بیٹھے ہوئے ٹانگیں کام رہی ہوں جس بندے کی, جہاد کا نام لے 10 بند ہو جائے گا, روٹی بند ہو جائے گی, نذرانہ بند ہو جائے گا, 11 بند ہو جائے گی. میں نے کہا دین کا کام, میں نے کہا کیا کون سا آپ نے حضرت, اس کام کا آپ کو ڈر لگا وہ کیا کون سا آپ نے. اب دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرما دیا. جب بات آ جائے نا حضور کے دین پہ, جب بات آ جائے حضور کے دین پہ تو پھر امارت نہیں دیکھنی, مکہ میں تھے نا حضور. جب بات آئی حضور کے دین پہ, آقا علیہ السلام کے دین پہ بات آئی تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا ہے, مکے کو رکھنا گوارا کیا ہے, قبول کیا کہ ٹھیک ہے مکہ میں بیٹھ رہے تو دین جاتا جائے, تھوڑا سمجھوتا کر لیتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. سمجھوتا کیا دین پر, جب کعبے کو بھی چھوڑ دیا ہے. میں دادا دی قبر نہیں چھڑنی, میں دادا دی قبر تو کی کرنے میں, دادا دی قبر دی گل نہ کر, تو گلے دی گل کر. بڑا گلے دی دادا دی چرنے ٹھوکے نا تو اس کی بات کر رہا ہے. وہ نہیں تجھے دانے دیتا دور, تجھے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا کام نہیں کرنے دیتا. یار دادا جی حضری رحمہ اللہ کو دیکھیں یار, ان کے بڑے جو تھے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لاہور آ گیا, سب کچھ چھوڑ کے بزرگوں کے مزارہ چھوڑ کے ہے نا. کیوں چھوڑے انہیں پتا تھا یار میری روٹی دینے والا رب ہے, میری روٹی دینے والا رب ہے, میرا رازق رب ہے. یعنی کہ ہاں اگر انہوں نے کام کیا, آج تک حضور علیہ السلام کی امت جو ہم بابے کو سلام کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے, سارے کو چھوڑ کے آئے ہیں. حضرت سیدنا شیخ امام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے شہزادے جو ہیں وہ کریا جا کر علاقوں میں جا کر, بستیوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں جا کر کے لوگوں کو جمع کر کے بھیجا کرتے تھے. کیا کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے, جاؤ نورالدین زنگی رحمہ اللہ جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے احیاء کے لیے کام کر رہے ہیں. جاؤ جا کر مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, جا کے تم بھی ان کی فوج میں شامل ہو. اسے پاک رضی اللہ عنہ کتنے بیٹے ہیں بتائیں بھائی, سوائے 2-3 کے, اور کسی کا مزار ثابت کر دیں بغداد میں, کسی کا مزار ثابت کر دیں. یار بتائیں پیروں کا پیرو, اس کے مزار پہ نذرانے کم آتے ہوں گے, اتنے نذرانے ہیں ان کے دربار پہ, لیکن ان کے بیٹے جو ہیں ان کو نذرانوں سے نہیں تھی, ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے دین سے غرض تھی. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. تو بھائی جب تک ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی طرف نہیں آئیں گے نا, پھر ہمیں قبریں بھی پیاری لگیں گی, سارا کچھ پیارا لگے گا. رسول اللہ السلام کے دین پہ سمجھوتے ہوتے رہیں گے. پھر وقت کا بڑا پیر بھی کھڑا ہوگا, کہے گا جی پلہ اوپر ہے,
وقت کا پیر بھی پھر کہے گا بلہ اوپر ہے، پھر وقت کا پیر بھی کہے گا جی عمران خان جیسا عاشق رسول پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، بتائیں نہیں اندھے ایسے ہوتے ہیں جی۔ میں آپ کو ایک پیر طریقت کی بات سنا دوں جس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے، بہت بڑا پیر جی، بہت بڑا عالم ایسا کہ جب وہ بولتا تھا نا جی، زبان سے بولتا تھا 12,000 دعوتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں، اتنا مجمع اس بندے کے سامنے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان بیچاروں کو تو فاتح نہیں پڑھنی آتی، ان کو کہا جائے مجمع میں پیر کی طرح دعا تو کر دے اونچی، گڑ کر رہے ہوتے ذرا اونچی تو بول کرنے جی، اونچی نہیں آتی سن، کہتے ہیں جی سنانی رب کو ہے یہ تو سنانی، میں کہ حضرت صاحب باقی ساری چیزیں اوپر چلے لیتے، یہ اذان دعا کیوں نیچے نیچے مانگ رہے ہیں، طے سمجھ جاتے، یہ بھی تو ذرا اونچی مانگے، لوگوں کو پتہ چلے کیا مانگ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، اسے میں ان کو نگاہ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کا ویسے فرمان شریف سن رہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اب دعا آہستہ مانگی جائے نا وہ اونچی مانگے جانے والی 70 دعاؤں سے افضل ہے، لیکن پیر چیک کرنا ہو بھی اونچی آندھی نہیں آندھی تو پھر ضروری ہے انہوں چیک کرو تھوڑا جب ان کا پیر کی طرح اونچی دعا تو ان کو سڑے سے ہے جی۔ ایک پیر کا ایک بہت بڑے عالم کا ذکر ہوا جی قرآن کریم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، نام کیا ہے اس کا؟ بلعام نام ہے اس کا، کیا نام ہے؟ بلعام نام ہے اس کا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور جہاد کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے روانہ ہوئے ہیں جی۔ اب قوم جمع ہو کے اس کے پاس آئی، یہ جو بہت بڑا عالم تھا اس کے پاس آئے، اور یہ مستجاب الدعوات بھی تھا، جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، جو بھی دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، لیکن آج جو ہے نذرانے دیتی ہے قوم پیر کو، پیر کی دعا کریں میرا بیٹا باہر انگلینڈ چلا جائے، وہ پیروں مریدوں کے نذرانوں سے پیر کا بیٹا چلا جاتا ہے، مرید کا بیٹا ادھر ہی رہ جاتا ہے، یعنی پیر کی دعا قبول تو ہوئی لیکن اپنے بیٹوں کے حق میں قبول ہوئی، مرید کے حق میں قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ بندہ جو ہے جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا، اس میں اعظم کا علم تھا اس کے پاس۔ اب ہوا کیا جی، لوگ جمع ہو کے آئے اس کے پاس، آگے کہا کہ آپ مہربانی کریں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کریں کہ یہ جو ہے جہاد نہ کریں، یہ جہاد نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جہاد کیا یار، اب یہ جو کہنے لگا پہلے چونکہ ابھی تھوڑا سا طبقہ تھا اس میں غیرت تھی علی کی، کہنے لگا تفدور کالا منہ، شرم نہیں آتی تمہیں کیسی باتیں کرتے ہو، وہ رب کا نبی ہے، رب کے فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اعانت حمایت اس کے ساتھ ہے، تو میں کیسے اس کے خلاف دعا کر سکتا ہوں کہ وہ جہاد کے لیے نہ آئے، یہی سے مڑ جائے۔ جو جی سن کے چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے کہ وہ آپ کو دعا کا کہا تھا، آپ دعا کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ جہاد میں نہ آئے، جہاد میں نہ آئے، یعنی اس نے پھر انہیں کہا ٹال مٹول کی، تیسرے دن جب آئے نا آگے انہوں نے نذرانہ دیا، بھاری بھرکم لفافہ دیا، اب وہ قبول تو کر بیٹھا، لے کے گھر پہنچا، لے کے گھر گئے، جا کے بیوی کو دیا، اس نے کہا یہ مسئلہ ہے، روز کہتے ہیں دعا کر، اب کیا کروں، نذرانہ بھی دیا انہوں نے، رشوت ہے جی، تو رشوت، وہ نذرانہ کہہ رہا تھا، اس نے کہا یہ نذرانہ دیا اور کہتا ہے دعا کر موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے نہ آئے، تو بیوی کہنے لگی کہ آپ جو ہے نا مہربانی کریں، تھوڑا سا مہربانی کریں، جو گھر پہنچنے زنانی تک، زنانی سے پھیر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کو رب تبارک و تعالیٰ نے 3 دعاؤں کی اجازت دی، 3 دعائیں مانگ جو مانگتے ہیں تجھے دوں گا میں، ایسے بے وقوف گھر آ کے بیوی کو بتا دیا، اس گھر آ کے ہنسنا نہیں میرا کب پڑھنا ہے، میں ہنسانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو تمہاری تنخواہ ہو نا بیوی کو نہ بتایا کرو، اب بات تمہیں جا رہی ہے گھرے، میں کہ بیوی کو نہ بتایا کرو، میں کہ اگر بتاؤ گے زیادہ تو پھر اس کی خواہشات زیادہ ہوں، خرچے زیادہ کروائیے، اگر تھوڑی بتاؤ گے انہیں کہنا ہے ہی خرچ، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کہ تم سے کہوں جو تمہیں شاید چاہیے وہ تمہیں مل جائے گی، تمہیں کیا لگا میری درخواست، بس اتنا کرو اور کام کرو بس۔ تو اس نے کیا کیا، اب 3 دعاؤں کی اجازت ملی اسے، آیا سیدھا بیوی کو کہنے لگا جی بھائیے لوگ رب تعالیٰ نے 3 دعاؤں کی اجازت دی ہے، قبول دعائیں، اس نے کہا پھر اس طرح کرے دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے سارے بنی اسرائیل میں سب سے سونا کر دے، کوئی عورت میرے جیسی ہوئی نہ۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، سب سے سونی ہو گئی، اس نے شیشہ دیکھا، اس نے کہا اے، اس نے چھوڑ دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اب اسے تیش آیا، وہ کہنے لگا یا اللہ اسے پورا بنا دے،
دعا قبول ہوگی، عورت کتیا بن گئی۔ اب بچے اس کی آئے جمع ہو کہنے لگے ابا ہماری ماں کتیا بن کے گلی میں گھوم رہی ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، مہربانی کر دعا کر۔ تیسری دعا بھی مانگی، وہ پھر انسان بن گئی۔ تینوں دعائیں اسی پہ خرچ ہوتی۔ اگر وہ انسان بنتا اسے نہ بتاتا، بتائیں ساری خبر جمع تھی اس کے پاس، ساری کی ساری ضائع کہاں ہوئی، بیوی کو ضائع کر بیٹھا۔ اب ہوا کیا، برم جو ہے وہ آیا جناب اپنی بیوی کے پاس، آج کہنے لگا یہ معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ دعا کر، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا تم اس طرح کا مشورہ دے دو، تم استخارہ کر رب سے۔ بتائیں بھائی یہ بھی ذہن میں رہے، استخارہ صرف جائز کاموں میں ہوتا ہے، جائز کاموں میں، حلال کاموں میں، اور ان کاموں میں ہوتا ہے جن کا رب نے حکم نہ دیا ہو۔ جی مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا رب نے حکم دیا کہ بندہ کر آپ کو استخارہ کر دو، نماز کر آپ اجازت دے تو پھر پڑھوں نہیں پڑھوں، یہ جائز نہیں استخارہ کرنا ہے جی۔ ہاں نکاح کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے یہ استخارہ کر لے، کاروبار کرنا ہے کروں نہ کروں یہ کر لے، فلاں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کروں یا نہ کروں یہ کر لے۔ اب اس نے کیا کیا، رات کو استخارہ کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں منع کیا خبردار یہ دعا نہ کرنا، یہ دعا نہ کرنا۔ قوم آج نیت ترلے کرنے لگی، اب اسے ڈر رہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پیسے واپس لے جائیں، نذرانے واپس چلے جائیں۔ میں سچی کہہ رہا ہوں آج جتنے پیر گھر ہوئے پڑے نا سارے نذرانوں کو جیسے گھر پڑے، سب کا بیڑا گھر اس لیے ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے جناب بڑے بڑے جو وزیر مشیر آ کے ہمیں نذرانے دیتے ہیں، اگر آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، غزوہ دین کی بات کرتے ہیں، مریدوں نہیں چھوڑ جانا ہمیں، روٹی کی فکر لیٹ اٹھتی ہے بندے کو بھائی۔ اب اس نے کیا کیا، استخارہ کیا، رب نے منع کر دیا۔ اب پھر جناب صبح کے وقت آ کے بیٹھا، باتیں ہوئی، انہوں نے کہا مہربانی کر دعا کر۔ اب اس نے پکڑی گدھی، اب اس کے اوپر سوار ہوا، جانے لگا دعا کرنے کے لیے، پہاڑی پر جا کر دعا کرتا تھا۔ اب جانے لگا تو راستے میں گدھی جو ہے بار بار اسے نیچے گرا رہی ہے، بار بار نیچے گرا، آگے جاتی نہیں، وہ بار بار مارتا ہے اسے، گدھی آگے نہیں جاتی۔ گدھی والے مسئلے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، اس مسئلے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ گدھی بار بار اسے گرا رہی ہے نیچے، لیکن وہ زور لگا رہا ہے کہ جائے میرے ساتھ۔ اب ہوا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، گدھی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، بولا زبان دے اس بد زبان کو سمجھاؤں، بولنے کی طاقت ہے، اسے کچھ کہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ گدھی جو ہے اسے کہنے لگی بے شرما حیا کر، تو مجھے کھینچ کے لائے ربی کے خلاف، مجھ سے کام نہیں ہوتا، تو مجھے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے، جہاد کے خلاف دعا کرنے کے لیے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، تو مجھے کھینچ کے آگے کی طرف، اور رب تعالیٰ کے فرشتے مجھے مارتے ہیں آگے کی طرف، پیچھے چل آگے نہ بتا میں کس کی مانوں، رب کے فرشتوں کی مانوں تیری مانوں۔ میں نے کہا یار جب رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات آئی، رب تعالیٰ کی جہاد کی بات آئی، رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی عزت کی بات آئی، کوئی گدھی نے بھی ساتھ نہیں دیا ہیں۔ تو مرتا کہتا جی میرا ابا نواز شریف سی، میری ماں بے نظیر تھی سیدھے، اس واسطے میں تو بھائی انہوں نے نال نہیں۔ میں نے کہا کھوتی کے ہاں ساتھ نہیں چلتی، تو بغیر کیوں چل پڑا ساتھ، تمہیں حیا نہیں ہے، کیوں ساتھ چلا پڑتا ہے آج تک تو بے شرما تجھے حیا نہیں آئی، وہ کب تک بریانی کھائے گا ان کی، وہ کب تک ان کی چائے پیتا رہے گا، یوں ذلیل ہوتا رہے گا۔ اور جب بات آ جائے جہاد کی، جب بات آ جائے ناموس نبی کی، جب بات آ جائے ناموس دین کی، اس وقت تو بھی گدھے بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی، کوئی بغیر دکھ رہا اکیلا، یہ سمجھ آ رہا مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اب دعا کرنے لگا، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے اس نے گدھی کو چھوڑا، خود ہی چلا گیا، گدھی ساتھ نہیں گئی، اکیلا ہی گیا۔ اب جب وہ پیر دعا ماں کہہ رہا، ہاتھ ابھی پڑ رہا، ہوتے ہی ہوتے نبی کا دین نیچے نیچے، تو مرید سارے بغیر کھڑے رہے، کسی نے پیر کو نہیں چھوڑا۔ جب پیر نے کہا کہ جناب سب سے بڑا عاشق رسول عمران خان ہے، مرید وغیرہ ساتھ ہی کھڑے رہے، تو خود ہی سے کہہ نکلے بھائی، وہ تو خود سے بغیر نکلے، گدھی بیعت والے نکلی ہے۔ آپ دیکھیں بھائی اس نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگا دعا یہ کرنے لگا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس موڑ دے، دعا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن اس کی زبان سے دعا جاری ہوئی اپنی قوم کے خلاف۔ قوم پکڑ کے کندھا ہلایا، مرے ہیں پیسے ہم نے دیے ہیں، دعا ہمارے خلاف، کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دعا کرتا ہوں تمہارے حق میں، لیکن نکلتی موسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ میں خود نہیں کر رہا، میں خود نہیں کر رہا، لیکن میری زبان ایسی چل کے جو بھی دعا کرتا ہوں تمہارے خلاف بھی جاتی ہے، کیا کروں میں؟ وہیں پہ بیٹھا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کتے کی طرح لٹکا دی، سینے پر زبان آ گئی، سینے پر اس کی زبان آ گئی۔ بتائیں اتنا بڑا عالم ہو، اتنا بڑا پیر ہو، شیخ ہو،
اور حال یہ ہو جب چلے نبی کے جہاد کے خلاف ہے جی، رب کا نبی جہاد کے لیے نکلنے میں جو وہ دعا کرنے کے لیے نکل پڑے رب کے نبی کے خلاف، بتائیں پھر کیا ہوا جی؟ زبان کتے والی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فماثلہ کمثل الکلب، میں تیری مثال بھی کتے والی ہے، ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث، میں اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہم پہ، اس پر حملہ نہ کرے تب بھی ہم پہ، ہم کریں گے زبان مائلٹ کے لیے سمجھ رہتا ہے ہر وقت مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیں یہ آیت مبارکہ دیکھیں، میں کہ لو نشاء لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے اسے اونچا کر دیتے اپنی آیتوں کے صدقے میں، اپنی آیتوں کے برکت سے اونچا کر دیتے، ولکنہ اخلد الی الارض، لیکن وہی زمین پہ لیٹ گیا، زمین کو چپک گیا، وہ زمین کو چپک گیا۔ آج چپکے زمین کو نہیں چپکے، ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے زمین نہیں ملتی، وہ نہیں سمجھتے بندے سارے۔ مولوی کو ملتا ہے ریٹائرمنٹ پر پلاٹ، جس نے جن کی ساری جہاد ہی نہیں کیا اسے مل جاتا ہے۔ کہتا مولوی نے کہا ان کو گولی مار دو، میں نے کہا اچھا، کہتے کبھی کام نہیں کیا، میں نے کہا تم نے کبھی انصاف نہیں کیا، کبھی جہاد نہیں کیا، تو میں نے مارا کرے ہیں، یہ تو پہلے تمہیں لگنی چاہیے بھائی، مولوی کو کیوں لگے؟ مولوی تو بیچارہ آج بھی گرمی ہو سردی ہو جو بھی موسم ہو ہیں جی، نہ فجر کی اذان لیٹ ہونے دیتا ہے نہ نماز لیٹ ہونے دیتا یار، ہیں مولوی نے تو آج تک سستی نہیں کی کسی کام میں، کی ہے سستی کبھی مولوی؟ بتائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بات اور سناؤں آپ کو، اور آگے مفسرین نے پتہ کیا نقل کی ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو سودا کرے گا نا، رب تعالیٰ کی آیتوں کو سودا کرے گا، ہر دور کے اندر میں کہ اس کی مثال وہی کتے والی ہے۔ ہر دور میں جو رب تعالیٰ کی آیتوں کو سودا کرنے والا ہوگا، رب تعالیٰ کے دین کا سودا کرنے والا ہوگا، بتائیں انہوں نے سودے کیے نہیں کیے؟ ختم نبوت پر جب ڈاکہ مارا تھا انہوں نے پیسے لیے تھے یہودیوں سے، پیسے لے کے انہوں نے حملہ کیا تھا ختم نبوت پر، بتائیں جی آیتوں کو، آیت رب تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا نہیں اڑایا انہوں نے، رب تعالیٰ کی آیت کو کھوٹا کہا نہیں کہا، آیتوں کو سودا کیا نہیں کیا انہوں نے، جی وہ کتا ہو یہ پیر طریقت ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا ہو یہ سرسدان ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پتہ چلے گا بعد میں، جیسے حضرت ہمارے شاعر مولا فرماتے ہیں نا، بیچ قبر دیوس خندیوس ہیں، یہاں تو نہیں دکھائی دیتے یہ خندیر ہوں، لیکن فرماتے جیسے قبر میں جاتے ہیں نا یہ دیوس، یہ وہاں خندیر بن جاتے ہیں، ان کی شکلیں خندیروں والی ہو جاتی ہیں۔ حضرت شاہ رضی محدث دیکھ رہے ہیں، آپ جب اپنی مسجد میں آتے تھے نا جمعہ پڑھانے کے لیے، باہر ایسے ہی آتے تھے جیسے مسجد میں داخل ہوتے منہ میں کپڑا رکھ دیتے تھے۔ ایک بندہ روز پوچھے ہر جمعے کے حضرت آپ کو باہر پورنیہ کی یہاں آتی ہے، آپ بناوائے چھڑ دیں تیرے پوچھنے نہیں جاتی ہے، وہ ہر بار پوچھے۔ ایک دن آپ نے اس کو پکڑا باہر لے گئے، جا کے اپنا امام اس کے سر پہ رکھا، میں جا ہوں پڑھ کے دیکھ ذرا کی ہے، مسجد میں پڑھا کہ ایک بندہ نظر نہ آیا، کسی کی شکل کتے والی، کسی کی کھوتے والی، کسی کی خندیر والی، میں بھاگ کے باہر آیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے ارشاد میں کہ وجہ یہ ہے کہ جو کرتوت کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسی شکلیں دیتی ہیں، لیکن بچے ہوئے اس لیے نظر کسی کو یہاں نہیں آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے ان کا منہ سنبھالا، بچے ہوئے اس لیے، اگر نہ کو آئے بندہ دیکھے تو ابھی سے یہ اس کو کتے اور خندیر دکھائی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو طالوت کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جہاد کا، جی آپ جب جہاد پہ روانہ ہونے لگے نا تو قوم جو تیار ہوئی جہاد کا اعلان سن کے 80,000 بندے تیار ہوئے۔ کتنے تیار ہوئے؟ 80,000 بندے تیار ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے راستے میں چلتے ہوئے کہنے لگے حضرت پانی تو ہمارے پاس ہے نہیں، کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، بس آپ تم قابو رہنا، ہاں ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے تمہیں۔ کتنا پانی پینے کی اجازت ہے؟ ایک چلو پانی تم نے پینا ہے، اتنی تمہیں اجازت ہے، زیادہ نہیں پینا تم نے، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ وہ 80,000 بندے جب چلے ندی، جب پانی کے پاس پہنچے 80,000 میں سے 76,000 نے پانی رکھ کے پی لیا، پیٹ بھر کے پی لیا۔ انہوں نے پتہ نہیں آگے لبے نہ لبے، آگے ملے نہ ملے، کیا کریں گے؟ کیسے ملیں گے ہم؟ اب بتائیں نا جی 76,000 بندے جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاد کی توفیق نہیں دی۔
یہ لوگ سمجھتے ہیں قصہ ہے، میں نے کہا قصہ نہیں ہے، یہ ایک نہر وہاں تھی، ایک نہر پاکستان میں بھی ہے۔ رب نے بھی فرمایا تمہیں جہاد کی توفیق دوں گا اگر تم امریکہ کے نہر سے بھی پیو گے تو۔ سبحان اللہ، نہیں، سبحان اللہ، امریکہ کی نہر سے نہیں پیو گے، تمہاری آزمائش ہے، امریکہ کی نہر سے نہیں پینا، لندن کی نہر سے نہیں پینا، IMF کی نہر سے نہیں پینا تم نے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پیا بھی، اسے حلال بھی سمجھا، سیر ہو کے پیا، پیٹ بھر کے پیا انہوں نے۔ پھر اب کیا ہوا جی؟ 76,000 بندے وہیں سے واپس، اب کل بچے 4,000 بندے۔ 4,000 بندے جب آگے چلے، آگے جا کے انہوں نے ان کے جناب ہتھیار دیکھے، ان کے قد دیکھے بڑے اونچے اونچے، تو وہ بھی گھبرا گئے۔ صرف ان میں سے 313 بچے، 313 بدر والے صحابہ کی طرح 313 بچے پاس کر دے۔ باقی سارے وہ بھی کہنے لگے نو 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 ہم نہیں لڑتے بھائی، ہم لڑتے، امن پسند ہو گئے وہ بھی سارے، پیوں فقیروں کی طرح اٹھائیں اٹھائیں وہاں سے واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں نظرانے کافی ہیں، تسبیح پھیرے جو اللہ کریں گے وہی کافی ہے، وہاں سے واپس ہوئے۔ 313 بندے جو گئے نا وہاں لڑنے کے لیے، اب کیا ہوا؟ حضرت ان کے سامنے جو ہے وہ جالوت آیا لڑنے کے لیے، جالوت آیا سامنے۔ اب یہاں حضرت طالوت نے کہا وہ کون حملہ کرے گا؟ 6 بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی ان کی فوج میں شامل تھے۔ سب سے چھوٹی عمر کے پورے لشکر میں 313 بندوں میں سب سے چھوٹی عمر کے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور قد بھی سب سے چھوٹا۔ آپ بکریاں چلا رہے تھے، بکریاں چراتے چراتے انہوں نے کہا یار جنگ ہو رہی ہے، چلو چل کے ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو چل کے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام آنے لگے تو راستے میں ایک پتھر بولنے لگا، آپ نے غور کیا کیا کہتے تم؟ کہنے لگا مجھے اٹھا دیں، میرے ساتھ جالوت کو مارنا مر جائے گا۔ آپ نے وہ اٹھایا اپنے تھیلے میں، پھر آگے چلے ایک پتھر اور بولا، انہوں نے کہا مجھے اٹھائیں، مجھے بھی لے چلے ساتھ، میں بھی لگوں گا، مر جائے گا نہیں بچے گا۔ میں نے کہا گوری جب داری کو کسے چلانے میں چلیا، میں نے کہا غیرت ہوئے تھے پتھر چپ ہوئے تو وہ مار دیتا ہے، غیرت ہونی چاہیے بس۔ اب کیا کیا تیسرے پتھر پھر بولا، آپ نے اسے بھی اٹھایا اپنے تھیلے میں ڈال دیا، تینوں پتھر اپنے تھیلے میں رکھے اور چل پڑے جناب۔ اب جب پہنچے تو جالوت آیا سامنے، حضرت طالوت نے کہا کون لڑے گا اس کے ساتھ؟ وہ 313 کے پیچھے کھڑے، 313 کے اوپر اتنا بڑا دلیل کون لڑے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلے، میں کہ یہ خدمت میں کراں گا، یہ کام میں کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے، وہ طالوت جو ہے وہ بھی دیکھ کے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اس نے کہا یار سب سے چھوٹا بندہ تو ہے، کیسے لڑے گا ان کے ساتھ؟ بچہ ہے تو اوپر سے کیسے لڑے گا ان کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے بس۔ انہوں نے کہا چلو ادھر ہی پیچھے دو، پیچھے ہو گئے، دوبارہ پھر اعلان کیا کون لڑے گا جی؟ سارے چپ۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام باہر آئے، میں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا یار ایک منٹ تو ٹھہر، میں انہوں کو پوچھ لوں گا۔ تیسری بار پھر پوچھا کون لڑے گا؟ سارے چپ۔ پھر باہر آئے، انہوں نے کہا چلو میں نے کوئی اپنا ایکسپیرینس سنا، تو تجربہ کر سکتا ہے، کبھی لڑے ہوں گے کس طرح بکھی پہ ہوں گے، کسی نے چھلے ہوئے، کٹیا ہوئے، مارے ہوئے، تو دس میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگا ہاں جی ایک بار یہ نا بگھیاڑ آ بڑھیا میری بکری، بگھیاڑ میں پکڑ کے میں کینچی پکڑ کے نہ مروڑ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا بگھیاڑ کا کمزور ہوگا، تو بڑی گال ہوگا تو وہ سنا، تو بڑی بات ہو تو وہ سنا نا، بھیڑیا جو ہے وہ تو کمزور سے ہوتا ہے، اس میں طاقت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا ہاں ایک اور بھی سناتا ہوں، یہ وہ کیا ہے؟ میں شیر مارا تھا، میں نے یہ وہ کیسے مارا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے وہ آیا بکری پہ حملہ کرنے لگا، میں نے اس اوپر والا جبڑا پکڑا، نیچے والا پکڑا، اس طرح کر کے پھاڑ دیا۔ حضرت طالوت کہنے لگے جا ٹھیک ہے آیا۔ پھر حضرت طالوت نے اپنا، اور آگے اگلی بات ہے کہ حضرت طالوت نے کہا کہ جو بھی بندہ، اب داؤد علیہ السلام کو حکومت کیسے مل رہی ہے یہ تو ہم نے آگے بتایا نہیں کسی کو، جہاد کی برکت سے ہم نے حکومت عطا فرمائی۔ حضرت طالوت نے کہا جو بھی بندہ اس کافر کو قتل کرے گا، آج کی جنگ کا فاتح بنے گا، اسے بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، میں حکومت بھی اسے دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے جی میدان میں، حضرت طالوت نے کہا کہ میرے پاس جو زر ہے نا یہ آئے گی اسی بندے کو پوری جس نے اسے قتل کرنا ہوگا، دو چار کو اور چیک کے کسی کو پوری نہیں آئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو پہنائی تو پوری آ گئی۔ آپ نے وہ پہنی، گھوڑا جناب حضرت طالوت نے اپنا دیا، آپ گھوڑے پہ بیٹھے، آگے جا کے پھر واپس آئے، ساتھ والے سارے کہنے لگے لو یہ ڈر گیا، گھبرا گیا ہے بچہ ہے نا چھوٹا اس لیے ڈر گیا، سارے باتیں کرنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام
آپ آ کہنے لگے، فرمایا کہ اگر میری موت اس کے ہاتھ میں لکھی ہے نا جی تو پھر مجھے گھوڑے کا فائدہ نہیں، اگر میری موت اس کے ہاتھ سے لکھی ہے تو پھر زرہ کا فائدہ نہیں، اگر اس کی موت میرے ہاتھ میں لکھی ہے پھر گھوڑے کا کیا فائدہ، اور میں ایسے کیا کروں؟ لوگ سن کے حیران ہوئے، اس نے کہا یہ تو بڑا دلیر نکلا ہے۔ آپ سامنے آیا خالی ہاتھ، آپ گھوڑے سمجھتے ہیں؟ گھوڑے وہی ہے، وہ ہے اور 3 پتھر۔ اچھا آپ لے کے جناب میدان میں آیا، سامنے وہ باہر نکلا، دیکھ کے وہ بھی ہنسا، تو نے کہا تو لڑے گا؟ میں ہاں میں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا تو تو لڑے، میں سمجھ میں کو کتا ہوں، خالی ہاتھ سے لڑنا آ گیا میرے نال ہیں اینا دلیل کتے میں؟ آپ نے کہا گل سنے، کتے نالوں بھی زیادہ آسان پہلو مارنا ہے، کتے نو مارنا بھی تھوڑا اوکھا ہے، لیکن تینوں مارنا کتے نالوں مارنا آسان ہے۔ اچھا وہ دلیل جو ہے نا وہ ایزی لینے لگا، اب میں تو نہیں پتا میرا بھائی ہاتھ سے پکڑنے لگا آپ کو، آپ پیچھے ہٹے اور آپ نے اپنی غلیظ سیدھی کی تھی، پتھر نکالنے لگے، ایک لگے 3 پٹھے آ رہے ہیں، کون ہے گئے حضور تسی قرآن مار لینا، باقی اسی 2 ویلے نہیں کرنا تھے ہیں جی، 2 پیچھے رہ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ دونوں ساتھ 3 ساتھ چپک گئے تھے، آپ نے جناب رکھا جناب سیٹ کر کے ایسے ماری نہ غلیظ جناب سیدھا جا رہا تھا، اس کے ماتھے کو پھاڑ کے وہ پچھلے کی جانب جانے نہیں تو وہ قتل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دیا۔ یہاں سے کیا سبق ملتا ہے جی؟ ایک تو امریکی نہر سے نہیں پینا جی، غیرت جگانی یار، آج پوری امت میں جس نے بھی امریکی نہر سے پیا ہے، IMF کی نہر سے پیا ہے، آج ان میں ہمت بھی نہیں لڑنے جی۔ مفسرین فرماتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں جس بندے نے اس نہر سے پیا تھا نا اس کے ہونٹ ہی کالے ہو گئے، اس کے ہونٹ کالے سیاہ ہو گئے جی، اس نے پیا یہ رج کے پیا ہے۔ بتائیں ایک مائی صاحبہ بنی اسرائیل میں کافر بادشاہ حملہ آور ہو گیا، سنیں جی کہتے تھے دعا ہی کر رہے ہیں سارے، میں کہ انہیں دعا یاد کر رہے ہیں تو خدا رسول کرو یار ہیں، کہتے وہ سے دعا کر میں کہ وہ تو ٹھیک ہے، ایک دوا کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت ہے؟ بدروشان نے کوئی بندہ گیا 100 روپے دے کے کہنا کہ حضرت دعا کرنا، انہیں 100 روپیہ سی 100 سی انہیں جو کر پیچھے چھوٹا، انہوں نے کہا چوڑا یہ دکان دی دعا کی دکان ہے، وہ دعا کرنا آگے میرے کو نہیں نکلے، تم دعا کرتے نہیں بات سکتے۔ اب دیکھیں دعا کہاں پہ کرنی ہے، یہ مسئلہ سمجھا کر اس کے بعد بات ختم۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا انتہائی ظالم اور کافر، مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا۔ ایک مائی صاحبہ اٹھی جہاد کے لیے، ایک مائی صاحبہ خاتون اٹھی جہاد کے لیے، انہوں نے دعوت دی، رات کو لوگوں کو جہاد کیا، اہل ایمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم کریں گے جہاد، جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے میدان کارزار میں پہنچے، سارے شہید ہو گئے، مائی صاحبہ بچ کے واپس آ گئی۔ دوسرے دن پھر شام کو انہوں نے اعلان کیا، دل غمگین تھا تو مولا کیا بنا ہمارے ساتھ، سارے بندے شہید ہو گئے، مولا تیرا دین میں اونچا کر کے رہوں گی۔ وہ خاتون پھر گئی، اس نے لوگوں کو جا کے اعلان کیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کے لیے چلو، لوگ جمع ہو گئے۔ دوسرے دن پھر اعلان ہوا جی جہاد کے لیے آ رہے ہیں، بادشاہ بھی نکلا، سارے بندے شہید ہو گئے۔ اب پھر کیا واپس اکیلی مائی سے بچ کے نکل جائے، اکیلی مائی سے بچ کے نکل جائے، یہاں جس کو بھی دیکھیں جی جم جا رہا ہے، اگر مولوی صاحب کیوں جا رہے ہو، وہ کہتے جی تو نہیں پتا کافر نہ لڑنا پہ جاتا ہے، میں تو جم کا اگر سور بن گیا پر کسی کافر نہ لڑے ہے یقین، میں تو کو تو لڑے گا۔ وہ پچھلے دن ایک موٹر سارا بندہ کی ہے نے کہا کہ تو بیان کر رہے تھے کہتے کرکٹ کھیلنے کی سنت ہے، عجیب احمد کیا ہے، کون کہڑے پاس لے کے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مائی صاحبہ نے تیسرے دن پھر بندے کو جمع کیا، انہوں نے کہا چلو اللہ تبارک و تعالیٰ دے نام جہاد کرنے واسطے، لوگ جو ہیں وہ سارے جمع ہو گئے۔ ہوا یہ کہ تیسرے دن جا کے سارے لوگ گرفتار ہو گئے، پکڑے گئے۔ اب مائی صاحبہ انتہائی غمگین حالت میں واپس آئیں، رات کو رو رو کے دعا کرنے لگی، مولا اب بندے سارے ختم ہو گئے، کوئی بندہ نہیں بچا میرے پاس، کس کو لے جاؤں جہاد کی، تو ہی مدد فرما۔ صبح کے بعد مائی صاحبہ باہر نکلی، جتنے بھی بادشاہ کا عملہ تھا، جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے خندیر بن چکے، سارے خندیر بن چکے۔ میں نے کہا یہ ان کو خندیر بنانے کی دعا تب کارگر ہوتی ہے جب بندہ پہلے جہاد کر لے، نہیں جی جہاد کرے نا، دیکھو میں تباہ کی جا رہے ہیں ہر شہر، ایک بندہ ایک حکومت کا بندہ ہے، یہ پریتی آئی کا
کہنے لگا جی دعا کرو ذرا فلسطین سے. میں کیا میں سمجھیے تھوڑی ان کو کہیں دعا سے مارنا چاہتے ہیں آپ اور ان کو پستول سے مار دیتے ہیں آپ. عجیب منافقت ہے ویسے ان کی بھی. تو مائی صاحب نے دعا کی. دیکھیں جی میرے دل ماں کا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کی دعا قبول ہو گیا. آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, حضرت مولا علی فرماتے ہیں جی تقریباً کئی سارے صحابہ نے یہ روایت نقل کی ہے. باتیں جب بدر کی رات آئی نا حضرت مولا علی فرماتے ہیں سارے سو گئے سوائے میرے کریم آقا علیہ السلام کے. ساری رات جاگ کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرتے رہے, ساری رات دعا کرتے رہتے. میں نے کہا امام الانبیاء علیہ السلام بھی رب کی بارگاہ میں فتح کی دعا کرے تو بدر جا کے کرتے ہیں. اور آپ کے ہیلے بڑے پورے شریف کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندی کی برکت سے ہے. صبح سے پتہ اسے شکر کیسے ادا کیا ہے. تو دیکھا مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے اپنا دین اونچا کر دیا ہے, جس نے اپنا دین اونچا کر دیا اور کافروں کو تباہ خنزیر بنا دیا انسان. تو اس لیے بھائی ہم سب کو نا امید نہیں ہونا ہم نے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ جو ایک لہر اٹھی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بابا جی کی برکت سے, یہ ایسے ہی انشاءاللہ لوگ جمع ہوتے جائیں گے. پھر ایسے ہی ہوگا یہاں پہ جتنے بھی بغیر ہیں سارے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے غیرت والے ہی رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر توفیق عطا فرمائے گا جہاد کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت دلی ایمانی مذہبی عطا فرمائے.